السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا لیسن ہے سرخ گلاب کی روداد۔ اس کی ہم سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے، اس کی پڑھائی کریں گے۔ تو لیسن کیا ہے؟ میں صبح سویرے لان میں آئی تو میری نظر ایک بہت ہی خوبصورت سرخ گلاب پر پڑی۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ اسے توڑ کر اپنے کمرے کے گلدان میں سجا لوں۔ میں اس کے پاس گئی تو اچانک پھول میں سے آواز آئی، تم کیوں میری زندگی ختم کرنا چاہتی ہو؟ میں بہت حیران ہوئی اور بولی، کیا پھول بولتے ہیں؟ آواز آئی، ہاں، جب تم جیسے شریر بچے اور بچیاں ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو ہمیں بھی زبان مل جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں اپنی زندگی کیسی لگتی ہے؟ گلاب نے کہا، بہت اچھی۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کب ہماری کونپل نکلے، وہ کلی بنے، ہم اپنی پتیوں کو کھول کر پھول بنیں اور اس خوبصورت دنیا میں اپنی خوشبو بکھیریں۔ ہمارے دم سے باغوں میں رونق ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن ہمیں بھی تو پھول اچھے لگتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے ہم انہیں توڑ لیتے ہیں۔ گلاب بولا، لیکن اگر ہم سارے پھول انسانوں کی ناانصافی کے خلاف احتجاجاً کھلنا بند ہو جائیں تو دنیا کے باغ بے رونق ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی یہ زندگی بہت عزیز ہے۔ جب ہماری اچھی طرح سے دیکھ بھال کی جاتی ہے تو ہم بڑی تعداد میں کھلتے ہیں، دھوپ سیکتے ہیں، ہوا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، جس سے ہماری نشو و نما ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے پھول دوسرے دن سے ہی مرجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن ہی کی بھرپور زندگی دی ہوتی ہے، جبکہ تم جیسے لوگ پھولوں کو پورا کھلتے ہی توڑ لیتے ہیں۔ خاص طور پر گلاب کے پھولوں پر تو بہت ظلم ہوتا ہے۔ یہ ظلم تو نہیں ہے، بہت سے لوگ تم جیسے پھولوں کو توڑ کر گلدانوں میں سجا لیتے ہیں اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، اس طرح پھول کئی روز تک تر و تازہ رہتے ہیں۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا۔ سرخ گلاب نے ایک سرد بھرتے ہوئے کہا، وہ تو ہے، لیکن جب شریر بچے ہماری پتیاں نوچ لیتے ہیں اور بغیر ضرورت ہمیں توڑ لیتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کبھی پھول نہیں توڑوں گی۔ ویسے بھی جب میں تمہیں توڑنے لگی تو مجھے بہت زور سے کانٹا چبھا۔ تمہارے پودے پر اتنے کانٹے کیوں لگے ہوتے ہیں؟ کانٹے تو ہماری حفاظت کے لیے لگے ہوتے ہیں، گلاب نے جواب دیا۔ بہت سے بچے اور بڑے بھی کانٹوں کے چبھنے کے ڈر سے ہمیں نہیں توڑتے۔ اچانک مالی بابا میرے پاس آ گئے اور بولے، بیٹی سعدیہ، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کسی سے نہیں مالی بابا، میں نے جلدی سے اٹھ کر کہا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ گلاب کتنا خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ پودے پر لگا ہوا ہے، توڑنے کے بعد تو یہ بے جان ہو جاتا ہے۔ مالی بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، میں ساری محنت اس لیے تو کرتا ہوں کہ پھول کھل کر اپنی خوشبو دیر تک بکھیرتے رہیں۔ میں سر ہلاتے ہوئے اندر آ گئی۔ سامنے ہی میرے بابا جان صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، بابا جان آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹے میں تو سیاست کی خبروں والا صفحہ پڑھ رہا ہوں۔ ہاں البتہ اخبار کے ساتھ یہ جو بچوں کا رسالہ آیا ہے، اس میں بڑی دلچسپ معلومات دی گئی ہیں، تم انہیں پڑھو، اس سے تمہیں نئی نئی باتیں پتہ چلیں گی۔ میں رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ آہا، میں اچانک اچھل پڑی، کیا مل گیا؟ ابا جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بابا جان، میں ابھی لان میں گلاب کے پھول سے باتیں کر رہی تھی کہ میں بولی تو بابا جان نے حیرانی سے پوچھا، گلاب کے پھول سے نہیں، میرا مطلب ہے میں پھولوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور یہ دیکھیے اس رسالے میں گلاب کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات لکھی ہوئی ہیں۔